اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ قلم پڑھنے لگے اور یہ سورہ قلم مکی صورت ہے، اور قلم کا آپ کو مطلب پتہ ہونا چاہیے، پین، لکھنے والی چیز جو لکھتی ہو۔ تو ابھی تو یہ پینز ہیں اور یہ کئی قسم کے پینز آ گئے ہیں، لیکن پہلے زمانے میں ایک وہ ہوتی تھی ووڈ، اس کو وہ آگے سے شارپ کر لیتے تھے، شارپ کرنے کے بعد اسے کٹ لگا لیتے تھے کہ تاکہ اس کا پوائنٹ بن جائے، اور وہ ایک لکوڈ، وہ جو انک، آپ لوگوں نے انک تو دیکھی ہوئی ہے نا، اس انک کے اندر وہ ایسے ڈبو کے اور پھر لکھتے تھے۔ تو قلم، لکھنے والی چیز، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی قسم کھا رہا ہے اس میں، نون والقلم وما یسطرون، قلم کی قسم ہے اور جو لکھتے ہیں، سطرہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، لائن ڈالنا، لائن میں لکھنا، تو اس کی قلم کی قسم ہے، اور اس کی جو لکھتے ہیں یا جو لکھا جاتا ہے، یعنی جو لکھتے ہیں اس کا مطلب ہے لکھا جاتا نہیں ہے، یسترون، جو لکھتے ہیں، ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کی نعمت کی وجہ سے، آپ اپنے رب کی نعمت کے ساتھ آپ کوئی پاگل نہیں ہیں، نہ ہی کوئی آپ کو جن چمٹا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ جو اس قدر زبانیں چلاتے تھے تو بندہ کسی وقت بھی جاتا ہے کہ یہ اتنے عقل مند ہیں سارے، یہ عرب جو ہیں، یہ ابو جہل جو ابو الحکم ہوتا تھا، تو یہ سارے اتنے عقل مند ہیں، اتنے انٹلیکچوئل ہیں۔ پیچھے آپ نے سورہ منافقون میں پڑھا تھا نا کہ یہ ان کی ڈیشنگ پرسنالٹیز کو تم دیکھتے ہو تو تم سمجھتے ہو کہ بات بھی اتنی ڈیشنگ شاید کر دیں گے، لیکن یہ ایسی بات نہیں ہے۔ تو بہت جو زبانیں چلاتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بندہ تو کئی بار ہو سکتا ہے نا کہ کہیں میرے میں ہی کوئی غلطی تو نہیں ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے، اللہ کی نعمت ہے تمہیں ملی ہوئی، تم کوئی پاگل نہیں ہو، نہ ہی تمہیں کوئی جن چمٹا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِنَّ لَكَ عَلَىٰ أَجْرٍ غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور تمہارے لیے بہت ہی بڑا اجر ہے جو کبھی بھی کٹ نہیں ہوئے گا، جو ہر وقت جس سے، یعنی اجر کی نعمت جو ہے وہ تمہیں ملتی رہے گی، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، ڈیمینش نہیں ہوئے گی، ٹھیک ہے، ممنون، کٹ وہ نہیں ہوئے گی۔ وَإِنَّكَ عَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تم تو اتنے بڑے درجے کے اوپر ہو، طبیعتاً، جو تمہاری طبیعت ہے وہ بھی بہت اونچے درجے پہ ہے، جو تمہارا دین ہے، جو تم نے راستہ اڈاپٹ کیا ہوا ہے چلنے کے لیے، وہ بھی بہت عظیم ہے، بہت ہی بڑا، بہت کمال کا راستہ ہے، بہت عظیم راستہ ہے۔ جو تمہاری یہ جو بیلنس، جو بیہیویئر ہے تمہارا، آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیہیویئر بے حد بیلنسڈ ہے۔ اب میں یہاں پہ تو مثالیں نہیں دے سکتی آپ کو، آپ لوگ اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ہسٹری، کسی اچھی لائف ہسٹری جس میں لکھی ہوئی ہو، اس کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ اتنا بیلنسڈ بیہیویئر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو تمہارا بیلنسڈ بیہیویئر ہے نا، وہ بھی بڑے اونچے درجے پہ ہے، بڑے ہی اونچے درجے کا ہے وہ تمہارا بیلنسڈ بیہیویئر، اور جو تمہاری انیٹ فیکلٹیز ہیں، انیٹ جو فیکلٹیز ہیں تمہاری، وہ بھی عظیم ہیں، وہ بھی بہت اوپر ہیں، اور جو تمہاری یہ جو بڑی پیاری زبان میں بولتے تھے، بہت ہی خوبصورت، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اتنا کلیئر اور واضح بولتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تم ان کے لفظوں کو گننا چاہو تو گن سکتے تھے۔ یہ یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہی ہیں کہ اتنی تو جو ایلوکوینس تھی، جو قابل، جو سمجھنے میں بالکل ہی سیدھی بات کرتے تھے، تو وہ یہ پانچوں چیزیں جو ہیں نا، یہ خلقن ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے ان پانچوں چیزوں میں، طبیعت کے لحاظ سے، دین کے لحاظ سے، بیلنس بیہیویئر کے لحاظ سے، انٹ فیکلٹیز کے لحاظ سے، اور یہ جو تمہاری زبان، بات کرنے کا انداز ہے، اور بات قابل فہم تمہاری باتیں ہوتی ہیں اور بڑی کلیئر باتیں ہوتی ہیں، ان سب میں تم ایک بہت ہی عظیم درجے پہ فائز ہو۔
तुम क्यों फिक्र कर रहे हो कि भी तुम ये बकवास कर रहे हैं तो ये करते जाएंगे। फसा तुम से रो वायुब से लून, तुम भी ज़रा सब्र करो, ये भी सब्र करें। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, सब्र नहीं, फसा तुब से रो, मैंने तुझ पे रो कह दिया था, अल्लाह माफ करे। फसा तुब से रो वायुब से रो, तुम भी देखते रहो और ये भी देख रहे हैं बे ये को मफ्तून, पता इन्हें चल जाएगा कि मफ्तून पागल कौन है। तुम नहीं हो, अल्लाह की नेमत है तुम्हारे ऊपर, तुम तो बड़े ऊंचे दर्जे पे हो, ठीक है। और तुम्हारे लिए ऐसा अजर होगा कि जो, यानी जिस कदर मेहनत, अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे आप पढ़ेंगे, अन कज़ा ज़हरा का, जिसने तुम्हारी कमर तोड़ रखी थी, इतनी मेहनत का काम था ये। हाँ जी, ये इतनी मेहनत का काम था ये। 4 दिन ज़रा ये किसी को कोई अच्छी बात कह के तो देखें, तो कैसे आपकी को आगे से मिलेगा बिहेवियर, डिनाइल का और हर चीज़ का बिहेवियर। तो कितनी देर वो, और आगे से फिर उनको ये भी था कि रिटेलिएट भी नहीं करना मक्का में, तो किसी को जवाब भी नहीं देना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इतनी बड़ी फिर तसल्ली दे रहा है कि मुझे कसम है कलम की और जो लिखते हैं कि तुम अल्लाह की नेमत के साथ तुम ना पागल हो, ना तुम्हें कोई जिन चिमटा हुआ है, तो तुम्हारे लिए तो बहुत बड़ा अजर होगा जो कभी ख़त्म नहीं होगा। और तुम तो इन सारी बातों में खुल्क अज़ीम पे हो। खुल्क का मतलब ये मैंने आपको बताया है, खुल्क का मतलब होता है दीन, तबीयत, नेचर जो है आपकी, दीन आपका जो आप पाथ है जो आपने अडॉप्ट किया हुआ है, जो आपका बैलेंस्ड बिहेवियर है, जो आपकी इनेट फैकल्टीज़ हैं, और जो आपकी ये बोलने का स्टाइल है ना, ये तो बहुत बुलंद रुतबे पे है। तुम सरा देखते तो जाओ, ये भी देखते जाएं, तुम भी देखते जाओ, फिर पता चल जाएगा भाई ये कौन मफ्तून, ये पागल है कौन। इन रब्बा का हुआ आलम बिमन ज़ल्ला अन सबीलिही, तुम्हारा रब बहुत अच्छी तरह जानता है कि कौन अपने रास्ते से भटका हुआ है। वह हुआ आलम बिल मुहतदीन, और वो जानता है कि हिदायत को हासिल करने की कौन चाहता है, हिदायत को हासिल करने वाले कौन हैं, ठीक है। ये तसल्ली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू तआला दे रहा है। अब आगे जो है वो ये कह रहा है अल्लाह सुब्हानहू तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, फला तोतिल मुकज़्ज़िबीन, और ये झूठे हैं झूठे, इन झूठों की कहीं अताअत ना कर बैठना, इनकी कोई बात ना मान बैठना, कहीं ये ना हो जाए कहीं तुमसे, हैं। बद्दू लो तो धेनु फयुधेनुन, ये तो चाहते ही हैं कि तुम थोड़े से ढीले पड़ो, ये तो ढीले पड़ जाएंगे। ये कहते थे ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि भाई ये इसमें बहुत सारी बातें तुम्हारी अच्छी भी हैं, ठीक है, लेकिन ये जिस तरह तुम सारे का सारा कह रहे हो कि इम्प्लीमेंट होना चाहिए लाइफ पे, ये तो बड़ी मुश्किल बात है। तो कुछ ऐसा करते हैं कि थोड़े से तुम अपने सॉफ्टर हो जाओ, थोड़े से हम सॉफ्टर हो जाते हैं, कुछ हमारी बातें मान लो, कुछ हम तुम्हारी बातें मान लेते हैं, तो ये फिर कोई दरमियान का रास्ता निकाल लेते हैं। तो भाई ये तो पहले ही दरमियान का रास्ता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला तो कहता है कि तुम हो ही दरमियानी उम्मत, तुम तो हो ही बड़े बैलेंस्ड, और अल्लाह सुब्हानहू तो है ही बहुत, उसका तो सारा कुछ निज़ाम कायम ही बैलेंस के ऊपर है। तो तुम अब कहीं इनकी बातें सुन सुन के तो कहीं ये ना हो जाना, ये चाहते यही हैं कि थोड़े से तुम ढीले पड़ जाओ, तो ये तो ढीले पड़ ही जाएंगे ना। इनकी जहाँ उसके ऊपर जद नहीं पड़ेगी, इनकी माशरत के ऊपर, इकोनॉमिक जो इनका सिस्टम है उस पर ना जद पड़े, और इसका जो इनका जो रहने सहने का स्टाइल है कि किसी को गुलाम बना के उसको हर वक्त गुलाम ही बनाए रखें, तो उसके ऊपर कोई जद ना पड़े, तो फिर तो ये थोड़ी बहुत बातें मान लेंगे, बाकी की बातें अल्लाह एक है भी मान लेंगे, रोज़े भी रख लेंगे, वो भी कर लेंगे, सिस्टम तुम्हारा नाफिज ये नहीं होने देंगे। तो ये ना कहीं कर देना कि कहीं थोड़े से तुम ढीले पड़ जाओ तो वो तो ढीले पड़ ही जाएंगे। वला तो ते कुल्ला हल्लाफिम महीन, और किसी ऐसे की अताअत ना करना जो बड़ी कस्में खाने वाला और महीन जलील इंसान है। मतलब कि इहानत तो है ना, कि किसी की वो करना, किसी को की रुसवाई किसी को देना, तो बड़ा रुसवा है वो। और हम्माज़िम मशाइम बेनमीम, और जो है वो
تانا میں جیسے اشارتیں کرتا رہتا ہے، دیکھو دیکھو یہ ہے، دیکھو وہ یہ ہے، یہ بیچارہ جس کے جو کہتا ہے کہ میرے پہ قرآن نازل ہوا ہے، اس طرح کی، یا آنکھوں سے اشارے کرنے کو، دیکھو یہ اس طرح کر، یہ اشارے، اس طرح کے اشارے کرنے والا، تانے دینے والے اشارے کرنے والا ہے، مشائن بہت ہی چغلیاں کھانے والا، ایک دوسرے کی برائیاں جا جا کے کرنے، بے نمیم، اور وہ ہے بہت ہی بدخو ہے، بہت ہی، جب بولتا ہے تو بدتمیزی سے بولتا ہے، مناعٍ للخیر، اور ہر بھلائی کو منع کرنے والا ہے، معتدٍ حد سے نکلنے والا ہے، اسیم اور گناہ گار ہے۔ اور پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، جو کہ یہ جو ہے نا زنیم، اس کے لیے کافی سخت قسم کا بھی لفظ یوز کیا ہوا ہے، مطلب کہ ان نون برتھ جو ہوتی ہے وہ والا بھی ہے یہ، اور یعرف بالشر واللعون، جس کی مشہوری یہ ہو کہ یہ مطلب بہت ہی شرارتی ہے، شر پھیلانے والا ہے، اور لعوم ہے، یعنی کہ وہی جو بات غلط والی ہوتی ہے نا، کہ وہ اس طرح کا انسان ہے وہ، تو یہ کسی خاص اس کے لیے بھی ہو سکتی ہے، لیکن کسی کو پرٹیکولرلی نام نہیں دیا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی کو نام سے نہیں کہا کہ یہ فلانے کے لیے آئے، ان کا جو تھا جنرل ماشاءاللہ سے بیہیویئر یہی تھا، ان کے کرتوت جو جنرل تھے وہ یہی تھے، یعنی کہ بڑے لوور ان کے یہ اس میں تھے، کیٹیگری میں یہ فال کرتے تھے کیریکٹر کی، ٹھیک ہے، تو یہ سارا کچھ تھا، لیکن یہ خاص طور پہ کہ وہ یعنی کہ ان نون برتھ والا بھی تھا۔ ان کانا ذا مال و بنین، تو کہیں اس کی اس لیے بات نہ مان بیٹھنا، اس کی اطاعت نہ کر بیٹھنا، کیونکہ اس کے پاس مال بہت ہے اور بیٹوں کی لائن لگی ہوئی ہے، تو وہ تو بڑا وہ سمجھا جاتا تھا نا عرب کے معاشرے میں، اس معاشرے میں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، کہ جس کے پاس مال بہت ہو اور جس کے سامنے بیٹوں کی لائن لگی ہو، تو وہ بڑا سمجھا جاتا تھا کہ یہ بہت ہی بڑی کوئی شے ہے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، تو جب اس کے سامنے ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہے نا، تو آگے سے کہتا کیا ہے، کہتا کیا ہو گیا، پرانے زمانوں کی کہانیاں سنائی جا رہے ہو، سنسمہ علی الخرطوم، ہم اس کی ناک پہ نشان لگائیں گے، جو بہت ناک اونچی کی ہوئی ہے نا اس نے، اور زیادہ زبان چلا رہا ہے، تو ہم اس کی ناک پہ نشان لگائیں گے، تاکہ یہ مطلب پتہ چلے کہ یہ فلانا ہے، بد بالشر واللعون، یعرف بالشر واللعون، جس کی جو مشہوری ہے وہی شرارتی والی ہے، اور لعون والی ہے، یعنی کہ وہی جو غلط مشہوری ہے جس کی، ٹھیک ہے نا۔ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، ان کو بھی ہم آزمائیں گے جس طرح ہم نے جنت والوں کو آزمایا ہے۔ جنت میں ایسے ہی تو نہیں جا کے گھس گئے فٹافٹ ٹکٹ لیا 10 روپے کا اور اندر گھس گئے، ایسے تو نہیں ہے، اس کے لیے بڑی آزمائشیں ہیں، بڑی آزمائشیں ہیں، وہ آپ کو یاد ہونی چاہیے آیت پیچھے، کہ کیا لوگوں نے یہ حساب کتاب لگا لیا ہوا ہے کہ وہ جنت میں چلے جائیں گے اور ان کا کوئی ان کو آزمایا نہیں جائے گا، یاد ہے نا وہ آیت۔ ہاں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ چھوٹی موٹی دیتا ہے آزمائشیں، اور یقین کریں میرے بچوں میری بہنوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو آزمائش انسان پہ ڈالتا ہے نا، وہ اس کی کیپیسٹی دیکھ کے ڈالتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کی وسعت سے زیادہ، جو اس کی کیپیسٹی ہوتی ہے نا، اس سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتا، لیکن ہم جو ہے نا، ہم صبر کو چھوڑ دیتے ہیں اور سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر شاید بہت ہی کوئی بڑا ظلم ہو گیا ہے، یا ہمارے اوپر کوئی بہت بڑا بوجھ پڑ گیا اس کا آزمائش کا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو بھی میں آزماؤں گا جس طرح میں نے جنت والوں کو آزمایا ہے۔ اذ اقسموا لا یصرمن، سوری، جنت والوں کو یہ باغ تھا ایک، اور اس کے لوگوں کا قصہ سنانے لگا ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ ان کو ہم آزمائیں گے جس طرح ہم نے اس باغ والوں کو آزمایا تھا۔ اس اقسموا لیصرمنھا مصبحین، جب انہوں نے آپس میں، باغ تھا جن کا، انہوں نے جب آپس میں وہ قسمیں کھا رہے تھے کہ ہم نہ صبح صبح اس کے اوپر جا پہنچیں گے، ولا یستثنون، اور انہوں نے انشاءاللہ نہ کہا، یہ کہا، قسمیں کھائیں کہ ہم صبح صبح اپنے باغ پہ جا پہنچیں گے، اور انشاءاللہ نہ کہا، یستثنون۔ فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، جب وہ سوئے ہوئے تھے نا رات کو، یہ رات کو آپس میں انہوں نے بات چیت کی تھی کہ بھئی ہم صبح صبح پہنچ جائیں گے، اور انشاءاللہ نہیں کہا تھا، تو اس کے اوپر جب وہ سوئے ہوئے تھے تو تمہارے رب کی طرف سے اس کے اوپر ایک طواف کرنا، آپ کو پتہ ہے نا، چکر لگانا، گھومنا ہے نا، تو وہ طافہ، کوئی ایک ایسی آفت جو ہے نا وہ ان کے اوپر، اس باغ کے اوپر آ کے پڑ گئی، اس نے اس کا طواف کر لیا، گویا اس نے اس کو گھیر لیا اس آفت نے، تمہارے رب کی طرف سے کوئی آفت تھی جس نے کہ اس کو آ کے گھیر لیا۔ فاصبحت کالصریم، تو پھر اس کو کر دیا ایک کٹی ہوئی کھیتی کی طرح، جیسے کہ ایک برباد ہوئی فصل ہوتی ہے۔ فتنادوا مصبحین، تو وہ ایک دوسرے کو صبح صبح آوازیں دینے لگے، ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، اور چلو اپنی کھیتی کے اوپر نا صبح صبح ہی پہنچ جاؤ، اگر تم نے کچھ آج اس کی ہارویسٹ کرنی ہے نا تو صبح صبح ہی اپنی کھیتی پہ پہنچ جاؤ، اس کو کھیت کی کٹائی کرنی ہے، تو پتہ ہی ہے نا صبح صبح پھر یہ تاکہ سورج نکلنے سے پہلے جلدی جلدی کٹائی کر لیں، گرمی نہ لگے، اس طرح کی بات ہوتی ہے نا۔ تو انہوں نے کہا کہ چلو وہی آپس میں ایک دوسرے کو صبح صبح بلانے لگے کہ چلو جلدی جلدی پہنچ جائیں اپنی کھیتی پہ، اگر تم نے آج ہارویسٹ کرنا ہے، فصل کاٹنی ہے تو۔ فانطلقوا وہم یتخافتون، آپس میں باتیں کرتے جا رہے تھے اور چل رہے تھے وہ باتیں کرتے کرتے، ان لا يدخلنها اليوم علیکم مسکین، اور کہہ رہے تھے آپس میں آہستہ آہستہ بول کے، خفی خفی زبان میں، آج تمہارے اوپر کوئی وہاں پہ کوئی مسکین نہ پاس پٹکنے پائے، یہ آ جاتے ہیں، ہم سارا سال محنت کرتے ہیں اور یہ آ جاتے ہیں وہ بس پورے اینڈ کے اوپر، جب فصل کاٹ رہی ہوتی ہے تو آ کے شکلیں دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں بھی دے دیں کچھ، تو آج کوئی مسکین تمہارے پاس نہ پھٹکنے پائے۔ وغدوا علی حرد قادرین، اور پہنچ جاؤ اس کے اوپر، اور سمجھ وہ یہ رہے تھے کہ وہ قادر ہیں، اس چیز کے اوپر وہ قادر ہیں۔ فلما رأوها، یعنی اس سارے یہ جو آپس میں گفتگو کر رہے تھے نا کہ چپکے چلو اور جلدی جلدی پہنچ جاؤ اور فٹافٹ کاٹ لو اور کوئی مسکین قریب نہ پھٹکنے پائے، تو وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ قادر ہیں بھائی اس ساری کام کے اوپر۔ فلما رأوها قالوا انا لضالون، تو لیکن جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا ہے یہ کیا، یہ کہیں ہم راستہ تو نہیں بھول گئے، ہم کہیں اور تو نہیں جا پہنچے، بل نحن محرومون، لیکن فوراً سمجھ آ گئی کہ بیڑا غرق، یہ تو ہمارا ادھر محروم ہو گئے ہیں ہم ہر چیز سے۔ محروم تو پتہ ہے نا آپ کو، محروم آپ لوگ کہتے ہیں اردو میں، محروم عربی میں اس کا لفظ ہے، تو جیسے رحمت ہے اور رحمت ہے، جیسے رحمان ہے ہم رحمان کہتے ہیں، تو بہرحال یہ اتنی بڑی کوئی گناہ کفر نہیں ہے، خیر ہے، تو بل نحن محرومون، تو ہم وہ بیڑا غرق، یہ تو اس کا مطلب ہے یہ ہم محروم ہو گئے اس ساری کھیتی سے، یہ تو بیڑا غرق ہوئی پڑی ہے، یہ تو کٹی پھٹی پڑی ہے، یہ تو زمین پہ گری پڑی ہے۔ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، تو ان میں سے جو ایک ذرا درمیانی سے بیلنسڈ بیہیویئر کا بندہ تھا نا، بیلنسڈ کیریکٹر کا بندہ تھا، وہ کہنے لگا کہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ اللہ کی تسبیح کیا کرو، کہا تھا نا کہ اللہ کی تسبیح کیا کرو، اپنے آپ کو قادرین مت سمجھو۔ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، تو وہ کہنے لگے ہمارا رب واقعی میں سبحان ہے اور ہم نے ظلم کیا، ہم نے ناانصافی کی روش اپنائی، ہم نے سمجھا کہ ہم اس کے اوپر قادر ہیں۔ فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، تو پھر وہ ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے کہ تو نے کہا تھا نا ایسے، تو نے کہا تھا نا ایسے، تو نے کہا تھا نا مسکین کوئی نہ ہے، تو نے کہا تھا نا کہ صبح سے پہنچ جاؤ، تو نے کہا تھا نا کہ ہم قادر ہیں اس کے اوپر، چلو جلدی جلدی جا کے کاٹ لو، تو آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین، تو پھر کہنے لگے ہمارا بیڑا غرق ہو، ہم ہی جو ہیں
سرکشی پہ اترے ہوئے تھے، ہم ہی اپنے کناروں سے باہر نکل گئے تھے۔ طاغین کو طغیانی، اور یاد رکھیں یہ ایک لفظ تو آپ کو آ جانا چاہیے آگے، واہ جی واہ، ویری گڈ، بہت اچھی بات ہے۔ تغا، جہاں کہیں یہ توئے اور غین آ جائے، آگے یہ ہو، آگے واو ہو، آگے نون بھی ہو، ہیں، تو یہ آپ نے سمجھ لینا کہ یہ طغیانی، اس کا مطلب ہے اپنی حدود سے باہر نکل جانا، جیسے دریا کی طغیانی ہوتی ہے، اس سے باہر نکل جاتا ہے۔ تو قالوا یا ویلنا، انہوں نے کہنے لگے بیڑا غرق، ہم ہی جو ہیں، ہم نے اپنی حدود کو کراس کیا تھا۔ عسیٰ ربنا یبدلنا خیرا منہا انا الی ربنا راغبون، تو ہو سکتا ہے ہمارا رب ہمیں اس کے بدلے میں کوئی اس سے بہتر چیز دے دے، یقیناً ہم اپنے رب کی طرف واپس رغبت کرتے ہیں۔ رغبت کرنا بھی وہی ہے لفظ، ہم اپنے رب کی طرف، یعنی اس کی طرف ہم اپنا دھیان کر لیتے ہیں۔ رغبت کرنا، کسی چیز کو پسند کرنا، تو ہم واپس اپنے رب کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ کذالک العذاب، ایسا ہوتا ہے عذاب کہ ایک رات کے اندر پورا کھیت اور وہ جو ساری ان کا پھل اور میوہ سب کچھ تھا، سارے کا سارا کیا ہو گیا، سارے بھی نہیں، کدھر گیا، کسریم، وہ کیسا ہو گیا، کٹی ہوئی برباد ہوئی کھیتی کی طرح، جس کا پھل جو ہے وہ اچک لیا گیا، ختم ہو چکا ہوا، ایسا ہو گیا۔ تو وہ کہنے لگے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر عذاب ایسا ہوتا ہے، وَلَا عَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، اور آخرت کا عذاب جو ہے وہ تو بہت ہی بڑا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش انہیں یہ حقیقت پتہ چل جائے کہ یہ دنیا میں اگر وہ اتنی چھوٹی سی بات کے اوپر اتنا بڑا عذاب دے سکتا ہے، آپ کا سارا کچھ ضائع ہو سکتا ہے، پورا کھیت اجڑ سکتا ہے، تو دیکھ لو پھر جو کرتوت تم اب کر رہے ہو، پھر آخرت میں ان کا کیا انجام ہوگا، بڑا ہوگا وہ عذاب۔ لو کان، کاش انہیں یہ حقیقت سمجھ میں آ جائے۔ ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، ہاں اب میں نے تمہیں یہ جو باغ والوں کی بات سنائی ہے، تو اب سوچو کہ کیا بات ہے۔ یقیناً جو اللہ کی کانشیسنس رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑی نعمتوں والے باغات ہیں۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا تمہارا خیال ہے کہ ہم جو سبمٹ کرنے والے لوگ ہیں ہمارے سامنے، جو ہمارے سامنے اپنی ول کو سبمٹ کر کے مسلمان ہو جاتے ہیں، اسلام کو قبول کر لیتے ہیں، سبمیشن کر لیتے ہیں ہمارے سامنے، کیا وہ ان کی طرح ہوں گے جو مجرم ہیں؟ ایسے تو نہیں ہوگا نا۔ ما لکم، کیسے، کیا ہو گیا تمہیں، کیف تحکمون، کیسا فیصلہ سب کر رہے ہو، کیا سمجھ رہے ہو، کیا اس میں تمہاری وہ یعنی کہ حکمت تمہاری کہیں غائب ہو گئی جو تمہیں یہ بات نہیں سمجھ آ رہی کہ جو اللہ کے سامنے سبمٹ کرنے والے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے مجرم ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، یا تم نے کسی کتاب میں یہ بات پڑھ لی ہے کہ یہ دونوں برابر ہوں گے اور ہم بھی چھوٹ جائیں گے؟ ان لکم فیہ لما تخیرون، تو کیا تمہارا خیال ہے کہ تمہارے لیے وہی ہوگا جو تم اختیار کرنا چاہو گے؟ تخیرون، اختیار کرنا تو پتہ ہے نا، چوز کرنا، کسی بھی چیز کو اپنے لیے پسند کر لینا، چوز کر لینا، اختیار۔ تو کیا یہ سمجھتے ہیں، کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہارے لیے وہی ہوگا جو تم چوز کرو گے اپنے لیے یا اختیار کرو گے؟ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ، یا تمہارے لیے کوئی قسم ہے ایسی پکی، اللہ نے تمہارے ساتھ کوئی قسم کا معاملہ کیا ہوا ہے کہ جو قیامت کے دن تک چلتی رہے گی، ضرور ہوگا ایسا ہی۔ ان لکم لما تحکمون، کیا ہو گیا تمہیں، کس قسم کے فیصلے کر رہے ہو؟ سلہم ایہم بذالک زعیم، ان سے پوچھو کہ کیا ان کے ساتھ وہ ان کے کوئی ضامن ہیں بنے ہوئے، اس طرح کی کوئی بات، ان کو کوئی ضمانت ملی ہوئی ہے؟ ام لہم شرکاء، یہ جن کو یہ اپنے پارٹنر سمجھ رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ، تو انہیں کوئی وہ ضمانت دی ہوئی ہے؟ فلیاتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، تو ان کو پھر کہو کہ ذرا اپنے شرکاء کو بلا لو نا اگر سچ بول رہے ہو، اور انہوں نے تمہیں کوئی زعیم، تمہارے کوئی ضامن وہ بنے ہوئے ہیں، تمہاری گارنٹر وہ بنے ہوئے ہیں، تو اب ذرا بلا لو پھر انہیں، گارنٹی دی ہوئے ہے انہوں نے۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، تو جس دن یہ، اب میں سیدھا والا جو ترجمہ جو عام طور پہ ہوا ہے میں پہلے وہ کرنے لگی ہوں۔
تو پھر میں بعد میں آپ کو ساق کا مطلب بتاؤں. یوم یکشف عن ساق، جب پنڈلی کو کھول دیا جائے گا. شن، ہاں ٹھیک، شکر ہے، پنڈلی کا مطلب آتا ہے، ہاں جی شن. جب پنڈلی کو کھول دیا جائے گا. یہ اسی طرح سن لیں، پھر میں بتاتی ہوں کہ یہ کیا بتاتی ہوں. صبر بتاتی ہوں کیا مطلب ہے، کس نے کیا کھول دیا. وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور انہیں بلایا جائے گا سجدہ کرنے کے لیے. فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، تو پھر وہ اس کی استطاعت نہیں رکھیں گے. اب یہ جو ساق کا لفظ ہے، مطلب تو اس کا ہوتا ہے، ایک مطلب اس کا شن ہے، یس آف کورس ہے، لیکن یہ میں وہی اس کے اوپر وہ بڑی ہوتی، میں بھی جیسے آپ ہو گئے ہیں انکوزیٹو کہ بھئی یہ کس کی پنڈلی کھول دی جائے گی. تو کسی نے، کئیوں نے، کمنٹیٹرز نے یا ٹرانسلیٹرز جو ہیں انہوں نے کہا ہوا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی پنڈلی کھول دے گا. سنتے جائیں، صبر لے کے سنتے جائیں، آ جائے گی بات سمجھ میں. سمجھائے بغیر میں انشاءاللہ نہیں چھوڑوں گی میرے بچوں. میں نے اس کے اوپر بڑا ہر جگہ سے میں نے کوشش کی اس کو سمجھنے کی، آپ کو سمجھا کے چھوڑوں کہ اللہ جو ہے وہ اپنی پنڈلی کھول دے گا تو پھر انہیں کہے گا کہ سجدہ کرو، تو وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے کہ میں اللہ ہوں اور یہ دیکھو یہ میری پنڈلی ہے. تو بہرحال کسی کا یہ خیال ہے. اب یہ میں اس کو یہ نہیں کہہ رہی کہ میں کہہ رہی ہوں نہیں ایسے نہیں ہو سکتا. میں اپنی ریسرچ سمجھ لیں یا اپنی کوشش سمجھ لیں وہ پیش کرنے لگی ہوں. وہ اللہ سب کا، یہ جو میں نے اس کو ڈھونڈا لسان العرب میں، وہ بہت بڑے لینگوسٹ ہیں اور وہ جانتے ہوتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، کیونکہ ان کی زبان میں ہوتا ہے. اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وہ جو تفسیر ہے نا بخاری کی کتاب و تفسیر ہے، پوری سورتوں کی تفسیر ہے اس میں بھی، لیکن اس کی کوئی نہیں لکھی ہوئی، کیونکہ وہ خود سے جانتے تھے کہ اس کا کیا مطلب ہے. اچھا، اب وہ کہتے ہیں، یہ لسان العرب کہتا ہے کہ اِنَّا یُرِیدُ بِهِ شِدَّةُ الْأَمْرِ. یہ ایک تشبیہ کے طور پہ، تشبیہ وہ میٹافور کے طور پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ یوز کیا. جیسے ہمارے محاورے میں نہیں کہتے ہیں میں زور بازو سے میں نے یہ کیا ہے نا، ایسے کہتے ہیں نا، میں نے اپنے زور بازو سے یہ کمایا ہوا ہے. تو وہ یہ تو نہیں ہوتا کہ بازو کا واقعی میں زور لگ رہا ہوتا ہے. اسی طرح سے یہ لسان العرب نے یہ کلیئر کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس دن اپنا ایک بڑا ہی کوئی شدید قسم کا، بڑا ہی سخت قسم کا کوئی حکم دے گا، بڑا ہی مشکل کام کرنے کو انسانوں کو کہے گا. یہ انہوں نے اس کا مطلب بتایا ہے لسان العرب نے، کہ اس کا مطلب محاورہ تن یہ یوز ہوا ہے. یہ لٹرل اس کا میننگ شن کو شو کرنا جو ہے یا پنڈلی کو کھول دینا، یہ اس کا مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ تشبیہ کے طور پہ استعمال ہوا ہے. تشبیہن و تشنیعن. تشنیعن کا مطلب ہے کہ وہ جو اس کی جو شدت ہوگی، جو اس کی سختی ہوگی، اس کو یہ ظاہر کر رہا ہے. یہ تشبیہ جو ہے نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دی کہ یوم یکشف عن ساق، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ محاورتاً استعمال ہوا ہے، میٹافور کے طور پہ استعمال ہوا ہے، اور مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن ایک بڑا ہی مشکل اور ایک بڑا ہی سخت قسم کا، جو کہ بڑا ہی برا لگ رہا ہوگا انسانوں کو، وہ حکم دے گا. یہ اس کا مطلب ہے. اور کیونکہ اگلا حصہ جو ہے آیت کا وہ بھی تقریباً اسی کو کلیئر کر رہا ہے کہ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، تو پھر وہ سجدے کے لیے بلائے جائیں گے. فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، تو وہ ان میں استطاعت ہی نہیں ہوگی سجدہ کرنے کی. یہ کیا بات ہے کہ ان میں سجدہ کرنے کی استطاعت نہیں ہوگی. اگلی آیت میں ہمیں سمجھ آ جاتی ہے. خاشعۃ ابصارہم، ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی. ترہقہم ذلہ، ان کے اوپر ذلت چھا رہی ہوگی. یہ جو سخت قسم کا مشکل اور بڑا ہی انہیں برا لگنے والا جو حکم ہے وہ ان کو جب ملا ہے، تو ان کی آگے بیہیویئر کیا ہے؟ آنکھیں ان کی جھکی ہوئی، استطاعت نہیں رکھیں گے وہ اس حکم کو ماننے. اسی لیے تو اس کی شدت اور اس کی برائی، اس کو برا محسوس کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ جو یکشف عن ساق،
تو وہ پھر ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی، ان کے اوپر ذلت چھا رہی ہوگی. وقت کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون. تو جب ان کو سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا، جب وہ ثابت ثبوت تھے، تو تب تو وہ سجدے کے لیے نہیں آتے تھے. اب اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی ہوئی ہے کہ جو ہے وہ جب ان کو جو دنیا کے اندر سجدہ نہیں کرتے تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے، رکوع سجدہ نہیں کرتے تھے، جھکتے نہیں تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے، قیامت والے دن ان کا جو پیچھے جو ورٹیبراز ہیں ایسے 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 ہیں جس کی وجہ سے ہم جھک سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہی ہوگا سب کو یہ تو بات ہے. ڈاکٹر صاحب واقعی میں آپ کو تو خیر پتہ ہی ہے، باقیوں کو بھی اتنی معمولی سی بات پتہ ہے کہ ورٹیبراز کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو بینڈ کر سکتے ہیں، یا آگے بھی موڑ سکتے ہیں، پیچھے بھی کسی حد تک موڑ سکتے ہیں، لیکن وہ جو موڑنا ہے وہ ورٹیبراز کی وجہ سے. ٹھیک ہے، تو جیسے یہ انگلیاں ہیں تو ان میں بھی چھوٹی چھوٹی ہڈیاں ہیں جن کی وجہ سے ہم انہیں ایسے ایسے کرتے ہیں. یہ ایگزیکٹلی یہی ہمارے پیچھے اسپائن کے ساتھ ہے، یہ ورٹیبراز. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ جب میں نے ان کو ورٹیبراز بھی دیے ہوئے تھے، جب وہ اپنی اس کو ایسے جھکا سکتے تھے اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اور ایسے سجدہ کر سکتے تھے، اس وقت جب انہیں بلایا جاتا تھا سجدے کے لیے، جب وہ ثابت ثبوت تھے، جب ان کی یہ ورٹیبرا جو تھی یہ اس قابل تھی، استطاعت رکھتے تھے کہ وہ سجدہ کریں، تو اس وقت فلا یستطیعون، اس وقت وہ اب وہ نہیں رکھیں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کا جو ورٹیبرا ہوں گے وہاں ایک سخت ہڈی ہو جائے گی، وہ جھکنے کی ان کے اندر استطاعت نہیں ہوگی، جھکنے کی طاقت ان کے اندر نہیں ہوگی، وہ ایک ہڈی پکی والی بن جائے گی. اب یہ بازو، یہ ہماری جو بازو اگلا حصہ ہے، اس کو ہم کتنی کریں تو یہ نہیں جھک سکتا، کیونکہ یہ اس کے اندر ایک ہڈی ہے. دو ہیں ہڈیاں، آئی نو دو ہی ہیں، بٹ یہ میرا مطلب یہ ہے کہ ہڈی ایک، جیسے پنڈلی سے لے کے اینکل سے لے کے گھٹنے تک وہاں بھی دو ہی ہڈیاں ہیں، بٹ وہ سیدھی ہیں، تو وہ یوں نہیں ہو سکتی نا. ٹانگ کا نچلا حصہ آپ کی شن جو ہے وہ یوں تو نہیں نہ ہو سکتی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس وقت پھر میں ان کی وہ والی ہڈی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ ہڈی ایک سخت ہڈی بن جائے گی، ورٹیبراز والی استطاعت اس میں ختم ہو جائے گی. تو فلا یستطیعون، تو اس وقت وہ پھر وَیُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، یہ والا سخت حکم ہوگا ان کو جو انہیں بڑا ہی برا لگ رہا ہوگا. تشنیہ، جس کے اوپر کہ شنیہ ان کو بڑا برا لگ رہا ہوگا، یہ کیا حکم دے دیا تھا، ان سے جھکا نہیں جائے گا. تو اللہ کہے گا جب ثابت ثبوت تھے، تمہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا، اس وقت نہیں آتے تھے نا، اب تو استطاعت ہی میں نے تمہاری سلب کر دی ہے. فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے چھوڑ دو اب ذرا مجھے اور اس کو، ذرا میرے ساتھ اس کو چھوڑ دو جو اس بات کا انکار، جو اس بات کو جھٹلایا کرتا تھا، ذرا اسے چھوڑ دو اور مجھے چھوڑ دو اس کا حساب لینے کے لیے. یعنی کہ لیو می الون ٹو کوشچن ہم، کہ اب کرو نا ذرا سجدہ، تو پھر وہ سجدہ نہیں کر سکے گا، تو اسے وہ حکم بڑا ایسے لگے گا جو یکشف عن ساق ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری جو کچھ کمنٹیٹرز جو یہ کہتے ہیں کہ انسان کی یعنی کہ ایک طرح سے شن کو انکور کر دیا جائے گا، تو یعنی اس کا بھی مطلب یہی ہے کہ اس کو سب کچھ دکھا دیا جائے گا کہ اب تمہارے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے، اس کو خود بھی پتہ چل جائے گا. وہ تو پتہ ہی ہے نا آپ کو کہ ادھر جو ڈالی ہوئی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چپ نکال کے باہر کر دے گا، تو کہے گا یہ لو کتاب ہے تمہاری، پڑھو خود سے. تو یہ ساری باتیں تو ہیں اس کے اس طرح سے. اب آگے سمجھ ہو گئی سیٹ، شکر ہے. یہ نہ سمجھا کرو میرے بچوں کہ گرینی جو کوشش گرینی کی یہی ہے، بیچاری گرینی کون سی اتنی علامہ ہے، لیکن گرینی کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ جتنی وہ ان کو ڈکشنریز کو کنسلٹ کر کے جتنی کلیئرٹی کر سکتی ہو، اتنی کر تو نہیں سکتی لیکن جتنی کر سکتی ہو وہ کرے. تو پھر بھی اگر کچھ رہ جائے تو میں تو آپ کو کہتی ہوں میرے بچوں کہ جتنے ترجمے آپ پڑھ سکتے ہو، اردو، انگریزی، لاطینی، جس مرضی زبان کے، جس میں تمہیں زیادہ سمجھ میں آتی ہے اس کو پڑھو، ضرور پڑھو. بہت سی باتیں ایک سے نہیں سمجھ میں آتی، دوسرے سے سمجھ آتی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم انہیں اس جگہ سے پکڑیں گے
قابو کریں گے جہاں سے ان کو علم بھی نہیں ہوگا. اب کسی بندے کو یہ علم تو نہیں نا ان کو کافروں کو تھا کہ جی اس دن ہمیں جب سجدے کے لیے بلایا جائے گا تو ہڈی ہماری یوں ہو جائے گی اور ہم جھک ہی نہیں سکیں گے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے وَأُمْلِي لَهُمْ، میں انہیں مہلت دے رہا ہوں. اِنَّ قَیدِی مَتِین، میرا جو پلاننگ ہے نا وہ بڑی اٹل ہے، وہ پہاڑ کی طرح سخت اور اٹل ہے، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا. ٹھیک ہے، میں انہیں پناہ وہ دے رہا ہوں، مہلت دے رہا ہوں. ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، کیا تم ان سے کوئی اجر مانگتے ہو کہ ان کے اوپر بڑا کوئی تاوان کا بوجھ پڑ رہا ہے، کہ یہ کوئی انہیں چٹی بھرنی پڑ رہی ہے کہ تم ان سے اجر مانگ رہے ہو ان ساری باتوں کے بتانے کا. ام عندہم الغیب فہم یکتبون، یا پھر ان کے پاس کوئی غیب کا علم ہے جسے وہ لکھ لیتے ہیں. نہ آپ فکر کریں، نہیں آپ نہ شروع میں جو نہ تو آپ مجنون ہیں، نہ آپ پاگل ہیں، نہ ہی آپ انڈر ڈیمن پوزیشن ہے. ٹھیک ہے، نہ کسی جن نے آپ کو قابو کیا، نہ آپ کو جن چمٹا ہوا ہے، اور نہ ہی آپ پاگل ہیں. میں ان کو ساری یہ مہلت دے رہا ہوں، اور فصبر لحکم رب کا، اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کرو، اس کا حکم آ جائے گا. ولا تکن کا صاحب الحوت، اور مچھلی والے کی طرح نہیں بے صبرا ہو جانا. مچھلی والا کون؟ شاباش، یونس علیہ السلام، کہ اس یونس علیہ السلام کی طرح جو مچھلی والا تھا اس کی طرح نہیں ہو جانا. اس نادا ہوا مظلوم، جب انہوں نے پکارا اور وہ بڑے غصے سے بھرے ہوئے تھے. نہ نہیں مخزوم، ہاں جب وہ یعنی انہوں نے پکارا وہ ہوا مخزوم، قرضہ میں تو غصہ ہی ہوتا ہے. تو وہ غصے میں بھرے ہوئے تھے. تو جب انہوں نے پکارا پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو، تو لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ، تو اگر تمہارے رب کی نعمت، اس کے رب کی نعمت اس کو نہ آ پکڑتی، آ لیتی، تو لنبذ بالعراء وہو مذموم، کام تو اس نے بڑا خراب کیا تھا، مذموم کام کیا تھا، برا کام کیا تھا. تو پھر ہم وہاں تو اس کو پھر پھینک دیا جاتا ایک چٹگل میدان میں. ٹھیک ہے، اگر اللہ کی نعمت اس کو نہ پہنچ جاتی تو وہ ایک چٹگل میدان میں پھینک دیا جاتا، کیونکہ کام تو اس نے بڑا غلط کیا تھا نا. فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی اس ندا کو، جب اس نے اسے پکارا اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے تو پھر اس کو اس کے رب نے چوز کر لیا، یعنی سلیکٹ کر لیا، اور اس کو پھر صالحین میں سے شامل کر دیا. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. اور یہ دیکھو، یہ ایسے لگتا اسی طرح ہی ہے جس طرح یہ یوں گہری نظر سے نظریں کھبو کے تمہیں دیکھتے ہیں نا، تو لگتا ایسے ہی ہے کہ یہ تمہیں اپنی نظروں سے ہی پھسلا دیں گے، اپنے مشن سے تمہیں ہٹا دیں گے. کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ نظر لگنے کے معاملے میں بھی یہ آیت ہے کہ تمہیں نظر لگا دیں گے، اتنی گہری نظر لگا کے تمہیں کھبو کے دیکھتے ہیں نظریں، کہ کیا اس کو کسی طرح سے ہم اپنی نظروں سے ہی اس کے رستے سے ہٹا دیں. لمحہ سامع ذکر، جب وہ ذکر اللہ تعالیٰ کا کلام سنتے ہیں، یہ والی نصیحتیں سنتے ہیں، تو وہ بس ایسے تمہیں گھورتے ہیں، یا تمہیں نظر لگانے کی، نظر بد تو ہوتی ہے نا، نظر بد کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، اور کہتے کیا ہیں؟ پاگل ہے، پاگل ہے یہ. وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، مگر بات سنو، یہ سوائے ان سارے عالمین کے لیے نصیحت اور یہ کچھ نہیں ہے. ما ہوا، یہ کچھ نہیں ہے، الا سوائے اس کے ذکر للعالمین، کہ یہ پوری نون ورلڈز کے لیے یہ ایک نصیحت ہے، یہ کتاب. ٹھیک ہے، تو وہ تمہیں گھورتے اس طرح ہیں، جب تم ذکر یہ نصیحت انہیں کوئی کرتے ہو تو وہ ایسے تمہیں گھورتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ نظروں سے ہی کھا جائیں گے، جسے کہتے ہیں نا، نظروں سے ہی کھا جائیں گے تمہیں، نظروں سے ہی تمہیں پھسلا دیں گے. تو یہ اس کے لیے یہ بھی ہے کہ یہ نظر بد کے لیے بچوں کے اوپر پڑھ کے یہ والی آیت پھوٹیں گے 51 جو آیت ہے. تو بہرحال جی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے بچوں کو بھی، ہمیں بھی، سب کو نظر بد سے بچائے. نظر بد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے کہ واقعی میں
ہوتی ہے، نظر بد ہوتی ہے، اور اس کے لیے یہ بھی ہے، اور اس کے لیے جو خود وہ پڑھتے ہوتے تھے اور ابراہیم کہتے ہوتے تھے، ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں اسحاق اور اسماعیل پر پڑھ کر یہ دم کرتے تھے، اور وہ کیا لفظ ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، تو یہ پڑھ کے بھی کرتے تھے، اور اس آیت کو بھی کہتے ہیں 51 جو آیت ہے اس کو بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی پڑھ کے اپنے بچوں پہ دم کریں نظر بد کے لیے۔ یہ جو گلے میں استغفر اللہ ڈال دیتے ہیں، دھاگے شاگے یہ غلط چیزیں ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ پڑھیں۔ اور وہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے جو پڑھتے تھے، ظاہر ہے وہ اس قابل ہے کہ ہم اس کو اپنائیں، تو وہ پڑھیں۔ اور اس طرح کی دھاگے اور یہ کالے کالے وہ باندھ کے اس قسم کی فضولیات اللہ نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے اس مفہوم کی بات کہ جس نے کسی دھاگے پہ یقین کیا اس نے اس بات کا انکار کیا جو میں لے کے آیا، یعنی اللہ کا کلام۔ تو یہ ہماری ہو گئی جی سورہ قلم۔ سورہ قلم ہماری ختم ہوگی، اس کی 52 آیات تھی۔ ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ۔